سے کیا چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ معراج کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا، لیکن اپنے حبیب کو تو وہ ہر وقت دیکھ رہا تھا، کوئی یہ بات تھی نہیں کہ حبیب کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حبیب کو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے پاس یہ دکھانا تھا کہ میرے حبیب کو میں نے بالکل اسی طریقے سے بلایا جسم کے ساتھ ان کو معراج کرائی، اور پھر حضور پاک جب معراج پہ گئے تو کیا لے کے گئے؟ تحفہ کیا لے کر کے گئے؟ وہ تحفہ لے کر کے گئے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کل شیء قدیر مالک، اور اس کے پاس وہ تحفہ نہیں ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے کہ حضور پاک صاحب العلا باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے عاجزی انکساری کا تحفہ لے کر گئے۔ یہ فلسفہ ہے معراج شریف ہے کہ تحفہ کیسا لے کر کے گئے اپنی امت کی طرف سے اور اپنی طرف سے عاجزی انکساری کا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کتنے عاجزی انکساری کے ساتھ رہ رہے ہیں، کس ہستی سے منسلک ہے، اور اس ہستی کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سرکار کی ذات سے آپ لوگوں نے کتنوں نے صحبت کی ہے، ہم نے بھی کی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب سرکار کے پاس کتنے لوگ کس طریقے سے آئے ہیں، لیکن سرکار نے سب کو کس طریقے سے عزت دی ہے، کس طریقے سے عزت دی ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کا بندہ ہے یا ہندو ہے یا کسی بھی ذات کا ہے، کسی کو اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ یہ بھائی کوئی چھوٹا ہے یا یہ بڑا ہے یا پیسے والا ہے۔ ہم نے کافی دربار دیکھے پاکستان میں جہاں پر بائیفرکیشن ہے، یعنی اگر پیسے والا ہے تو اس کو عزت زیادہ دی جا رہی ہے، اور اگر تھوڑا کم پیسے والا ہے اس کے ساتھ اتنا وہ نہیں ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہوا ہے، پریکٹیکل کیا ہوا ہے پورے پاکستان میں، کہ اگر کوئی اچھا پیسے والی پارٹی ہے تو اس کو الگ لنگر دیا جا رہا ہے، اگر کوئی ایسا ہی ہے تو وہ عام آدمیوں میں یہ نہیں لنگر کھا رہا ہے، وہ حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، جو اچھی پارٹی ہے۔ لیکن اس جگہ پر آنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ سرکار بھی وہی چیز کھا رہے ہیں کہ یار استاد لنگر لیا یار، اور وہی لنگر سرکار بھی نوش فرما رہے ہیں جو عام آدمی بھی کھا رہے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو ریویژن کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچو کہ آپ کس ذات سے وابستہ ہو اور آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کو اوپر کیا ڈیوٹی ہے، اور آپ کل کو سرکار میں آنا بھی ہے۔ سرکار نے پوچھنا استاد تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے ہمارے لیے کیا؟ سرکار ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم ذکر کی محفل میں نہیں جاتے تھے، اور کیا کریں گے ہم ذکر کی جو محفلیں ہو رہی ہیں، جو سینٹرز ہیں، سرکار نے اتنا تو سہل کر دیا کہ ہر علاقے میں آپ کو پیٹرول پمپ کھول دیا کہ اپنے اس کا پیٹرول لو اور اپنی گاڑی چلاتے ہے کہ نہیں کہا کہ ڈیلی آپ نے کوٹلی آنا ہے، ہاں یعنی اتنی آپ کو سہل کر دیا کہ بھئی اپنی ذکر کی محفل کر لو اور ذکر کی محفل سے اپنی خوراک نور حاصل کرو اور چلتے رہو۔ لیکن ہم نے اس چیز کو بھی اگنور کر دیا، اس چیز کو بھی پیچھے کر دیا۔ فلسفہ معراج اور کیا ہے کہ عقل کام نہیں کر رہی ہے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے۔ یہ بھی سوچو نا، ہاں کہ معراج شریف کا فلسفہ کیا ہے کہ بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور سارے دنیا، ساری کائنات، ساتوں آسمان، جنت، جہنم، ہر چیز کی سیر کرنے کے بعد واپس آ گئے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے اور بستر بھی گرم ہے۔ عقل تسلیم کرتی ہے؟ ہاں اسی وقت بھی عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ چاند میں تصویر آ رہی ہے، حضور پاک کی تو نہیں آئی ہے، کس کی آ رہی ہے؟ وہی چیز اپنے اندر میں دیکھو۔ عقل والوں کے نصیبوں میں گھاس ہو کے چنو، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز سے لٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو پتا چلا کہ حضور پاک معراج سے ہو کر کے آئے ہیں، تو کافروں نے جو باتیں کرنا شروع کی کہ یہ کیسے ممکن ہے، عقل تو اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو حضور پاک فرما رہے ہیں اوپر حق اور سچ ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے نا، ہم جس ہستی سے منسلک ہیں اس کے حساب سے ہمارے کو سوچنا ہے، اس کے حساب سے ہم نے اپنے اندر میں نور پیدا کرنا ہے، اور ذکر کی محافل کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم آپس میں بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور سب سے بڑی چیز
جو سرکار نے ہمیں ہتھیار دیا ہے وہ ہے درگزر کا، عاجزی، انکساری اور درگزر کے ساتھ جتنا ٹائم آپ کا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ گزارو، تاکہ کل کو آپ سرکار پاک کے سامنے جاؤ تو سرخرو ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔